السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ہم سب کو بھی ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ آج رات کی مناسبت سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے واقعہ شب معراج۔ واقعہ معراج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج رات اپنے سارے کام چھوڑ دو اور میری محبوب کے استقبال میں لگ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل، جنت سے سواری لو اور میرے محبوب کو اس پر سوار کر کے لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج سے پہلے نہ کسی نے سنی، نہ کسی نے دیکھی، یہاں تک کہ کسی نے سوچی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق نامی سواری کا انتخاب کیا گیا۔ معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، اکراج تلارا آوت ہے۔ آسمانی دروازہ کھلا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، پہنچے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے سے ڈرے کہ کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے، تو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیروں کو چوم لو، تمہارے لبوں کی ٹھنڈک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ اس دن کے لیے ہی تو ہم نے تمہیں کافور سے پیدا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا، جبرائیل کیوں آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو دھویا اور دوبارہ واپس سینے میں ہی رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی چادر اڑا دی اور درود و سلام پڑھتے ہوئے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں پہلے آسمان پر پہنچتے ہی آپ کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ سدرۃ المنتہا، انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، میری حد بس یہیں تک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیسے گئے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور اپنی محبوب کا استقبال فرمایا۔ اللہ نے فرمایا السلام علیہ، مطلب صرف اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی اپنی امت کو شامل کر لیا، یا اللہ میری امت پر بھی تیرا سلام ہو۔ نمازوں کا تحفہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملے تو اللہ نے آپ کو آپ کی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ بہت زیادہ ہے، کون پڑھے گا؟ آپ واپس گئے تو اللہ نے 5 معاف فرما دیں، 45 رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا، یہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح بار بار جاتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی،
اگر تم پھر میرے پاس آتے تو میں پھر تمہیں معاف کر دیتا، یہاں تک کہ ساری نمازیں ہی معاف کر دیتا، کیونکہ مجھے تمہارا یہ آنا جانا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن تمہاری امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن ثواب ان کے لیے 50 نمازوں کا ہی ہوگا، کیونکہ رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تحفہ دے کر واپس لے لے۔ جنت تو دوزخ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بے نمازی ہیں۔ ایک اور کو دیکھا کہ ان کے بدن پر چیتھڑے تھے اور پتھر کھا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر ناجائز کاموں کی طرف جاتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں اور جو خود کام نہیں کرتی مگر دوسروں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ سب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس لیے بتایا کہ امت اپنی گناہوں سے بچ سکے۔ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ اللہ پاک آج رات کے صدقے ہم سب کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ پھر ملیں گے اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔